ٹھیک ہے یار، سب سے پہلے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں دوستوں سے بھی اور سیم بھائی آپ سے، شیخ صاحب آپ سے بھی. اصل میں یہ ہے کہ حوالے اتنے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ بڑا کنفیوز ہو گیا، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے مل گیا. جیسا کہ دوستوں میں بتا رہا تھا سیم بھائی کو بھی کہ مرزا صاحب نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ یہ زمانے میں نبوت کو قطعی نہیں ہے کہ یہی زمانہ ملے گا، یعنی یہی لوگ آئیں گے یا یہی نبی ہی آئیں گے، یعنی اجرائے نبوت کا قطعی عقیدہ نہیں ہے. مراد یہ تھی کہ ان میں سے اگر آپ نے زیادہ زیادہ دنیا میں ماننا بھی ہے نا، تو دنیا میں آپ کو ان میں سے جن کا زمانہ مل گیا فابہا، ٹھیک ہے، ونام، آپ ان کو کہہ لیں. یعنی انبیاء کا مل گیا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگوں کو، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مجددین ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ دیکھیں جی والا آپ کی اسکرین کے اوپر آئینہ کمالات اسلام کا یہ حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 612. آخر میں یہی آیت دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، جو پورا مکمل مقدمہ ہے اسی آیت سے اس سارے کو بیان کیا گیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ تم 5 وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا، وہ کون ہے؟ نبی اور صدیق اور شہید اور صلحاء. اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان چاروں گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. اب اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ مرزا صاحب کو کوئی یہ قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں تھا کہ نبیوں کا ہی زمانہ ملنا چاہیے یا اجرائے نبوت ہونی چاہیے. اس سے مراد یہ تھی کہ اطاعت اللہ اور رسول کے لیے اگر تمہیں ان میں سے کسی کا زمانہ ملتا ہے نا، تم ان کی صحبت کر لو. اب چونکہ دوسری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ، یعنی دوسری احادیث سے اور قرآن کے اس کانٹیکٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت آخر الزمان کے لیے ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بیان کیا یا صحابہ نے جس طریقے سے پریشانی کا اظہار کیا، تو اس کا تعلق قیامت کے ساتھ. خیر بہرحال سیم بھائی، آپ نے نا دوسرا حصہ جو بیان کیا اس کو میں اٹیچ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں کوشش کروں گا اگر آپ کا اس میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو. جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. میرے سامنے خلیفہ ثانی کا جو تفسیر صغیر پڑی ہوئی ہے اور میں اس کا ترجمہ ابھی میں نے کھولا ہوا ہے، تو جی جی اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے: اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جس پر اللہ نے انعام کیا. اور اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ منن نبیین آیا ہے، تو منن کا کیونکہ شاید پریپوزیشن ہے جس کا معنی ہے میں شامل ہونا یا میں سے یا اس طرح سے. تو ٹھیک ہے. نیچے یعنی انہوں نے جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ٹھیک جی اوکے. جی میں پورا پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ: اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں. اور نیچے پھر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ قرآن کریم میں مہا کا لفظ ہے جس کے معنی ساتھ کے ہیں، مگر مہا کے معنی من کے بھی ہوتے ہیں، اور وہی معنی ہم نے یہاں کیے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہا کے ہم نے یہاں پہ من معنی کیے ہیں کیونکہ اس کے معنی من کے بھی ہوتے ہیں. جی ورنہ توفنا محل ابرار کی آیت کے یہ معنی کرنے پڑیں گے کہ جب نیک فوت ہوں تو ساتھ ہی ہم کو بھی مار دے، اور یہ ٹھیک. بالبداعت خلط اور خلاف عقل دعا بن جاتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے معنی اس کا کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے، جبکہ باقی میں نے آن لائن دیکھا ہے وہاں پہ وہ معنی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو اگر آپ پیچھے سے اس کا ترجمہ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یعنی نبیوں میں سے، تو یہ پیچھے والے کانٹیکس کے ساتھ اگلی بات جو ہے وہ آپس میں وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جاتی ہے. تو میں یہ ٹھیک. پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ منن نبیین کا یہ ترجمہ کریں گے نبیوں میں سے، تو پھر تو بات تھوڑی سی اور ہو جاتی ہے. باقی باتیں آپ کی ساری میں سمجھ چکا ہوں، سن رہا ہوں، لیکن یہ تھوڑا سا میرا ایک پوائنٹ تھا. اگر آپ اس کو، کیونکہ ہمیں تو اتنا ضرور عربک گرامر کا نہیں پتا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو کر دیں تو. ضرور ضرور اس کو کرتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں آپ نے رکھی ہیں سامنے اب جو نکل کر سامنے آئی ہیں وضاحت کے بعد، وہ ہیں ایک ہے ما اور ایک ہے من. گو کہ اس آیت کے اوپر اصولی سوال میں رکھ چکا ہوں جس کا جواب نہیں آتا اور نہ آئے گا. یہ آپ بھی پوچھ کے دیکھ لیجیے گا کہ نبوت کسبی ہے یا وحبی. گو کہ میں اصولی ایک اختلاف رکھ چکا ہوں سوال بنیادی طور پر، مگر پھر بھی چونکہ سمجھنا سمجھانا مقصود ہے، کوئی ہار جیت مقصود نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے جو اشکالات ہیں ان کو لینا اور ان پر بات کرنا، ان کو سلجھانا، یہ اصل مقصد ہے ہمارا. اچھا، تو آپ نے رکھا کہ جی وہ ما اور من جو ہے اس کی بحث کو سمجھائیں. دیکھیں ما کا معنی، ما جو ہے وہ بمعنی من استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات یہ من کے معنی میں استعمال ہوتا ہے
है, बाज़ औक़ात नहीं होता। अब किन जगहों पर होगा, किन जगहों पर नहीं होगा, इसका सवाल है, और उसका तरीका का, उसका उसूल क्या है। मिसाल के तौर पर अगर माँ को मिन के माना में इस्तेमाल करना, तो अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब यहाँ कोई जिद में माँ की बजाय मिन इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो क्या अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, यानी अल्लाह और सब्र करने वाले शरीक हो जाएंगे? यानी इन्नल्लाह मिनस साबिरीन बन जाएगा तर्जुमा। तो वहां माँ जो है वो माइयत के लिए, साथ के लिए आता है, कि जिस तरीके से सब्र करने वाले होते हैं ना, अल्लाह उनकी पुष्ट पनाही के लिए होता है। ठीक हो गया। अब ये उलाई कमा लजीना का मुराद ये थी, ये जो माइयत थी कि हसुना उलाई का रफीका, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये माइयत मुराद है, मिन मुराद नहीं है, माइयत मुराद है। क्योंकि रफाकत जो है वो माइयत को उसका तकाजा करती है, यानी डिजायर करती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपकी रफाकत का दावा करता हूं, तो आपकी माइयत उसके पीछे लाजम मलजूम है, मगर उसका मतलब यह नहीं है कि मैं वासिक बन जाऊंगा, या मैं साइम बन जाऊंगा, या मैं बिलाल बन जाऊंगा, या मैं अली बन जाऊंगा, या जो भी कोई बंदे किसी का नाम होगा, एक शेख बन जाऊंगा अगर मैं इनके साथ हूं। मकसद कहने का यह है कि जो रफाकत है और माइयत, ये लाजम मलजूम है। अब कुरान के पूरे स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने रखता हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा। वो कहते हैं जी फउलाई का माल लजीना, और आखिर में है रफाकत, हसुना उलाई का रफीका। तो ये दो चीजें मिलकर माँ को मिन के माना से निकाल देती हैं और मैयत पर खास कर लेती हैं, क्योंकि रफीक के लिए साथ जरूरी है, गैदरिंग जरूरी है। ठीक है ना, एक तो ये चीज आप समझिए। तो माँ का माना मिन यहां नहीं किया जा सकता, एक चीज। दूसरा, मिन यहां क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मिन के माना का तकरार आएगा, ये भी आप समझे। फउलाई का माल्लजीना अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, यानी आगे मिन आया है और पीछे मा को मिन के माना में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि तकरार है। यानी हम माना हुरूफ जर का तकरार है, जो कि सकील है और इबारत को फसी व बलीग नहीं रहने देता। उसकी खूबसूरती माँ के साथ ही है, वो माँ मईयत और ज़रफियत के माना के अंदर ही है, इसीलिए वो माँ लेकर आए हैं, वगैरह मिन नहीं ले आते। अब जब अब मिन का तर्जुमा उलाई का मिनल लजीना अनमल्लाहु, तो वो हो जाएंगे उन लोगों में से, मिनन नबीना उन में से जो नबी हैं, ये सकील हो जाएगी इबारत। तो मिनन नबीयीना व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, ये मिन तबईजी है, यानी बाज लोग जो हैं, ठीक है, वो नबियों के साथ अल्लाह ताला जोड़ देंगे, बाज लोगों को सिद्दीकीन के साथ। कब? कयामत के दिन, क्योंकि मैं चीज एस्टेब्लिश कर चुका हूं कि कुरान का टेक्स्ट और हदीस की शक्ल में जो शान नज़ूल है, जो उसका यूज ऑफ एरिया ऑफ यूज है, इंप्लीमेंटेशन है, वो बयान कर रहा है कि ये वफात के बाद कयामत के दिन की रफाकत होगी। इसलिए समझे कि बाज लोगों को अंबिया के साथ दर्जे के एतबार से जोड़ा जाएगा, बाज लोगों को शुहदा के साथ, बाज को सालिहीन के साथ, और बाज को सिद्दीकीन के साथ। ठीक है ना जी। तो ये है हकीकत इस सारी आयत की, जो मिन है वो इस तनाजुर के अंदर समझना चाहिए। यानी मिन को आसान लफ्जों के अंदर आप समझे कि मिन तबईज का है, अरबी जुबान में तबईज कहते हैं बाज चीजों को बाज चीजों के साथ कैटेगराइज कर देना, यानी जुज़ी तौर पर बाज चीजों को बांट देना। ठीक है, तो यहां पर जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, वो इनाम याफ्ता लोगों के साथ तो होंगे, मगर उनको कैटेगराइज कर दिया गया है तबईज के जरिए, मिन के जरिए, कि बाज नबी के साथ, बाज सिद्दीक के साथ, बाज शुहदा के साथ, बाज सालिहीन के साथ, वो अपनी अपनी कैटेगरी में बांट दिए जाएंगे। कब? कयामत के दिन, जिसको मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूं। तो माँ रफाकत की वजह से माइयत के माने में आएगा, और मिन तबईज की वजह से कैटेगराइज के माने के अंदर आएगा, उसमें कतईयत नहीं है। यानी इस आयत से मैं अक्सर जब मेरे साथ दोस्त पूछते हैं तो मैं उनको कहता होता हूं, जो अहमदी दोस्त हमारे हैं, कि इस आयत के बजाय कुछ और आयत पेश करो, इसमें कतईयत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ माने आ रहे हैं। साइम भाई, आपकी इजाजत हो तो मैं आगे चलूं, या आप इस पर मजीद को बात करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से साइम भाई जो है थोड़ा मसरूफ हो गए। जी आमिर भाई, अच्छा, सॉरी। जी 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 जी, ये तो काफी हद तक बात इस पे हो गई है, क्लियर हो गई है। अगर आपको कोई सवाल है ना साइम भाई, अगर कोई काउंटर क्वेश्चन है, जरूर पूछना है, अंदर नहीं छोड़ना, आपने रहने नहीं देना, उसको पूछ लेना है, कोई बात नहीं। एक छोटा सा सवाल मेरा ये बन रहा है इसके ऊपर कि जी जिस तरह यहाँ पे माह को मिन के मानों में इस्तेमाल किया गया है, क्या मिन भी माह के मानों में इस्तेमाल होता है कहीं कुरान में? नहीं नहीं, मिन जो है वो माँ के माना के अंदर इस्तेमाल नहीं होता।
من جو ہے وہ قریباً 4 یا 5 معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، جس میں ظرفیت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور الا سے من استعمال کیا فرام ٹو، اور دوسرا تبعیض کے لیے ہوتا ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کو بیان کر دیا کہ یہ کیٹیگرائز کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں تبعیض کے لیے استعمال ہوا ہے، ماں کے نہیں. ماں جو ہے وہ من کے معنی کے اندر استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کرینہ چاہیے نا. ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہے توفنا مال ابرار، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ان کی میت میں وفات دے دینا، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، وہاں من کر لیں آپ. مگر یہاں من کرنے کے لیے کرینہ چاہیے آپ کو. یہاں من کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جبکہ ماں کے ساتھ معنی ٹھیک ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں، کسی بھی حروف جر کو جب آپ حروف جر کا معنی کسی دوسرے معنی کے اندر استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے کرینے کے ساتھ ساتھ اس معنی کے استعمال کی کوئی علت بھی چاہیے نا. جب ماں کا معنی ٹھیک بیٹھ رہا ہے، یہ یاد رکھے عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے الترکیب تحت المعنی. جو لوگ علم النحو میں ماہر ہیں، جنہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، شرح ابن عقیل پڑھی ہوگی، اور اس طریقے سے مغنی اللبیب پڑھی ہے، یا شرح الفیہ پڑھی ہے، اسی طریقے سے امام سیبویہ کی الکتاب پڑھی ہے، اور عربی کی جو نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، وہ اس میرے اصول سے متفق کریں گے. گو کہ میں کوئی عربی کا ماسٹر نہیں ہوں، مگر وہ مجھ سے متفق ہوں گے. الترکیب تحت المعنی ایک مسلمہ اور مصدقہ اصول ہے عربی گرامر کے اندر، کہ جب تک آپ کی لغت آپ کا معنی ٹھیک ہو رہا ہے وہ ترکیب درست مانی جائے گی. مگر من کے ساتھ ترکیب درست نہیں بیٹھ رہی اور ماں کے ساتھ ترکیب درست بیٹھ رہی ہے، کیونکہ من دو وجہ سے نہیں بیٹھ رہا. نمبر ایک، ماں کا حقیقی معنی میں استعمال کرنے کے لیے کرینہ موجود ہے، اور نمبر دو، من کے ساتھ اگر اس کو استعمال کریں گے تو تکرار کے ساتھ من آیا ہے جو کہ عبارت کے لیے ثقیل ہے. وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں ماں کو من کے معنی کا اندر استعمال کرنا ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ کی مسئلہ حل ہو گیا تو آگے چلتے ہیں. عامر، جی میں ایک چیز میں سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں سائم کو، کہ سائم جس طرح عامر نے یہ چیز بیان کی ہے، اب مجھے علم نہیں ہے کہ آپ عربی کی صرف و نحو میں کتنے ماہر ہیں یا کتنا کچھ جانتے ہیں، لیکن جس طرح عامر بیان کر رہا ہے یہ چیز، آپ جیسے مجیب راشد صاحب ہیں، حیدر علی ظفر ہیں آپ کے جرمنی میں، یا مفتی مبشر صاحب ہیں، مفتی کالو ہیں، مبشر کالو ہی ہیں، ہاں وہ بھی مبشر ہی، تو آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ عامر نے بیان کیا ہے یہ ایسے نہیں ہے. اب ہمارے انداز گفتگو سے، ہمارے اس طریق سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یقین کریں کہ اگر ان میں سے کوئی صحابی آ کر اس پر ہماری اصلاح کرنا چاہے، ہماری کریکشن کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ بات کو خود سمجھنا چاہیں، تو دے آر موسٹ ویلکم. ہمیں خوشی ہوگی، یا ہمیں اپنے پاس بلا لیں، مطلب جو بھی کوئی جگہ ہے، وی آر ریڈی ٹو گو دیئر ٹو انڈرسٹینڈ دا تھنگ. اس میں کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوگا. یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ آپ مطلب فردر ان سے پوچھ سکتے ہیں جو اس چیز کے ماہر ہیں. جی بہت شکریہ. جی سیم بھائی. جی ضرور. میں کیونکہ ابھی ویڈیو میں آن لائن سٹریمنگ میں ہم ٹائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ ریپیٹ کر کے ہم سنیں گے پوائنٹس جو بھی ہیں یہ لکھ کے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پہلے میں اپنے ہمارے جو اوریجنل مربی صاحب ہیں ان سے رابطہ کروں، Sure. اور اس کے بعد پھر آگے کوئی بھی کوسچنز ہوئے تو ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے. Sure. تو اس آیت کے اوپر جی تو سیم میرا بھائی، خیال ہے کہ جی میرے خیال سے اس پر بولے کافی بات ہو گئی ہے. آپ اگر دوسری آیت کیا تھی آپ نے خاتم النبیین کی پیش کی تھی، وہ کیا کہنا چاہ رہے؟ میرے خیال سے ناسخ اور منسوخ پر بات کی تھی، رائٹ؟ جی دوسری آیت کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم کافی ہو گیا، ہم اس کو نیکسٹ کسی پروگرام میں کر لیں گے. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال تھا، وہ حوالہ جات میں نے شیخ صاحب کو تو مل گئے ہیں لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو نہیں بھیج سکا ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. وہ حضرت پھر ایسے کر لیتے ہیں مسیح موعود علیہ سائم بھائی، السلام کا جو پھر ایسے تھا. کر لیتے ہیں. جی اپنا جی سائم بھائی ایسے کر لیتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سورہ نساء کی جو آیت 69 ہے اس کو ہم کور کر دیا، ہم نے اس کو پیک اپ کر دیتے ہیں. اس پر جو آپ کے مزید تحقیق کریے، جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں سے پوائنٹس نوٹ کر کے اس کے سوالات بنا کر آپ تحقیق کیجئے. جو اعتراضات اور جو میری غلطی ہے اس پر ہم دوبارہ پروگرام کر لیں گے، اس پر ہم جوابات کر لیں گے، یعنی دوبارہ ایک سیشن رکھ لیں گے سوال و جواب کے حوالے سے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا، آپ جو آپ شیخ صاحب سے بات کرنے لگے ہیں وہ کر لیں،
اس کو پروگرام کو ہم ایسے رکھیں گے, اس کے بعد پھر ہم دوسری آیت پر جائیں گے, وہ جو ناسخ و منسوخ کا جو دوسرا آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہو گیا, ایسا صحیح ہے؟